بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 جولائی سن 2022 عرب میں 9 ذی الحجہ ہے اور آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا ہوا اور وہاں پر مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ ارشاد فرمایا گیا۔ 1400 سال پہلے آج کے دن ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ خطبہ، وہ تقریر آج بھی حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ایز اٹ از موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے انتہائی مختصر سے وقت میں وہ ساری باتیں جو حضور نے صحابہ کے سامنے کی ہیں وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آج کے دن کو اسی تقریر سے نسبت حاصل ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کا خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، سب سے پہلے حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف کی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد حضور نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی، حضور فرمایا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگوں، آج کے بعد جس طرح تم اس شہر کی عزت کرتے ہو، اس مہینے کی عزت کرتے ہو، آج کے دن کی عزت کرتے ہو، بالکل اسی طرح ایک مسلمان کے خون کی عزت رکھنی ہے اور ایک انسان کے مال کی عزت رکھنی ہے۔ جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، عزت والا ہے، اسی طرح انسان کا خون بھی عزت والا ہے اور اس کا مال بھی عزت والا ہے۔ نہ آج کے بعد تم نے کسی کی جان پر حملہ کرنا ہے اور نہ ہی کسی کے مال پر حملہ کرنا ہے۔ عرب جنگجو لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی اور لڑائیوں میں ایک انسان کو قتل کر کے رکھ دیتے تھے، بدلے میں نہ جانے کتنے لوگ قتل ہوتے تھے، قتل در قتل در قتل در قتل ہوتے رہتے تھے۔ حضور نے فرمایا خبردار، جس طرح اس مہینے کی عزت کرتے ہو، جس طرح اس شہر کی اور اس دن کی عزت کرتے ہو، اسی طرح ایک انسان کے خون کی بھی عزت رکھنی ہے، کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، یہ بات ہر حضور کی، ویسے تو ساری باتیں ہر مسلمان کے لیے ہیں، لیکن حضرت یہ جو دوسری بات ہے نا، یہ سنی بھائیوں کے لیے ہے۔ حضرت ہمیں ناخوانوں نے جو دین سکھایا ہے، جو ہمارے بعض ناعاقبت اندیش مقررین نے دین سکھایا ہے، وہ یہ ہے بھلے زندگی جیسی مرضی گزارو، آخرت میں جنت تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، بس جو ہی مرو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ایسی بات بالکل سرے سے غلط ہے حضرت۔ ہم سنیوں کو عمل کے حوالے سے جو ہماری کمزوری بنی ہوئی ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے نمبر پر ایڈریس کیا۔ حضور نے فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، یاد رکھو ان قریب تم رب سے ملاقات کرو گے، مرو گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، خدا تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج زکات صدقہ تو خیرات کیے، نیکی کے کام کیے ہیں، برائی سے بچے ہو، کیا کرتے رہے ہو دنیا میں؟ خدا تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سنی بھائیوں، ایک بات پلے باندھ کے رکھو، قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لو، جب بھی اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے، خدا کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون، جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، انہیں جنت کے لیے ہے، جنت ان لوگوں کے لیے، ہم فیها خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ساری رات نعت خوانی، صبح فجر کی پرواہ کوئی نہیں، سارا زندگی گزر جاتی ہے حرام کھاتے ہوئے، حرام کرتے ہوئے، اور سمجھتے یہ ہے کہ ایک محفل میلاد منا دی، ایک یہ بس وہ پیسوں کی بیلیں کر لی، ایک یہ جو رسم چل پڑی ہے اس کو ادا کر لیا تو بخشے گئے ہیں۔ ایسی بات بالکل غلط ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خدا کا قرآن کہتا ہے اے نبی آپ خوشخبری سنائیں جنت کی ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، نماز روزہ حج زکات کیے، ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری ہے۔
مت سمجھو کہ بس جیسی مرضی ہے زندگی گزارتے رہیں جنت ہماری منتظر ہے. نہیں. حضور نے جب خطبہ ارشاد فرمایا دوسرا جملہ حضور کا یہی تھا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ان قریب تم رب سے ملاقات کرو گے. وہ اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا کیا کرتے رہے ہو. وَقَدْ بَلَّغْتُ میرے ذمہ جو بات پہنچانی تھی وہ میں نے پہنچا دی. دین کا پیغام تم تک پہنچ گیا. بس میرا کام پورا ہو گیا. اب تم جانو تمہارے اعمال جانے. تیسری بات وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيَرُدَّهَا لِمَنْ اِعْتَمَنَهُ عَلَيْهَا. جس بندے کے پاس کسی امانت ہو امانت اس بندے کے حوالے کرو. امانت میں خیانت نہ کرو. انس بن مالک کی حدیث ہے اور فرمایا کرتے تھے قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا دین لمن لا امانت له لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. کم ہی ایسے ہوا انس بن مالک فرماتے ہیں حضور جب بھی تقریر کرتے تھے کم ہی ایسا ہوا کہ حضور نے تقریر ختم کر دی اور یہ دم جملے نے ارشاد فرمائے ہوں جس بندے نے امانت کا خیال نہیں رکھا اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے. جس نے وعدہ پورا نہیں کیا اس کا کوئی مذہب نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے. یہ دو جملے حضور کی ہر تقریر میں ہوا کرتے تھے اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا جس کے پاس امانت ہو امانت اس کے حوالے کرو. وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَعْدُونَ وَلَكِنْ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. آج کے بعد کوئی سودی لین دین نہیں ہے. سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. ختم خلاص. جتنے بھی ایگریمنٹس ہوئے ہیں سود کے حوالے سے سب ختم. رؤوس اموالکم ہوتا یہ تھا عرب کے لوگ سود پر پیسہ دیتے تھے. مثال کے طور پر 10,000 روپیہ دیا ہر مہینے 1,000 روپیہ دو گے بھائی ہر مہینے 1,000 روپیہ دیتے رہو گے. 10,000 اپنی جگہ پر رہے گا ہر مہینے اوپر کا 1,000 روپیہ دیتے رہو گے سود در سود در سود در سود ہوتا رہتا تھا. حضور میں رؤوس اموالکم 10,000 جو تمہارا بنتا ہے وہ لے لو باقی سود آج کے بعد ختم ہے. وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَدَعُ رِبَا عباس ابن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. سب سے پہلے میرے چچا حضرت عباس نے جو سود دیا ہوا تھا ختم خلاص. چونکہ وہاں پر مجمع میں حضور کے سب سے قریبی رشتہ دار حضرت عباس تھے حضور کے چچا تھے. ظاہر والد حضور کی ولادت سے پہلے وصال فرما گئے تھے. حضرت عبداللہ وہ وصال فرما چکے تھے تو سب سے قریبی رشتہ حضرت عباس کا تھا. حضور نے فرمایا آج کے بعد کوئی سودی لین دین نہیں ہے سب خلاص ختم. سب سے پہلے میرے چچا عباس نے جو سود لینا ہے وہ ختم کرتا ہوں خلاص ختم کوئی ادا نہیں ہوگا. پھر زمانے جاہلیت میں جو قتل ہو جاتا تھا اس کے قصاص میں لوگوں کو قتل کیا جاتا رہتا تھا. حضور فرماتے ہیں زمانے جاہلیت کے جو قصاص ہیں ختم خلاص. آج سے پہلے جتنے بھی قتل ہوئے ختم. آج کے بعد اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کا قصاص ہوگا ورنہ ویسے یہ قتل در قتل رواج ختم. اور حضور نے سب سے پہلے اپنے کزن کا خون معاف کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے حارث ان کا ایک بیٹا تھا ربیعہ ان کا نام تھا. وہ شیرخارگی کی عمر میں دودھ پیتے عمر میں قبیلہ حذیل کے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا تھا. حضور میں اس بچے کا قتل معاف کرتا ہوں ختم. یہ اگلی بات تھی حضور کی. اس کے بعد حضور نے اگلی بات جو ارشاد فرمائی وہ تھی ایھا الناس الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم هذه ابدا. عرب کے لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ یہاں جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے گی. ولکنه ان یطاع فيما سوى ذلك فقد رضي بما تحقرون من اعمالکم. لیکن جن اعمال کو تم چھوٹا سمجھتے ہو جن گناہوں کو تم چھوٹا سمجھتے ہو شیطان ان پر بھی بڑا خوش ہوتا ہوگا. خبردار بڑے گناہوں سے بچ چکے ہو چھوٹے گناہوں سے بھی بچ کر رہنا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو تلقین کروائی. آج کل تو بالکل رتی بدل چکی ہے سعودی عربیہ کی. وہاں پر حضور نے فرمایا تھا چھوٹے اگر گناہ کرو گے نا شیطان ان سے بھی بڑا خوش ہوگا. آج کل تو بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں گناہ. کیسینو کھل چکے ہیں جوا خانے کھل چکے ہیں وہاں پر سینمے کھل چکے ہیں بے حیائی اور فحاشی اور اوریانی کے اڈے کھل چکے ہیں. خدا ہدایت دے اس محمد بن سلمان کو. نام بڑا پیارا ہے کرتوت بڑے پٹھے ہیں اس کے.
اللہ ہدایت دے اس کو. یاد رکھو خدا کا قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے نا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاتے، تب تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا تھا یہ شیطان کی یہاں عبادت نہیں کی جائے گی، یہاں شرک نہیں ہوگا، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کرو گے ان سے بھی خوش ہوگا. اب سوچیں آج کل تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہوگا جو ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں نصیحت فرمائی. حضور نے فرمایا ایھا الناس لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں سے حسن سلوک کرنا. فإنہن عندکم عوان لا یملکن لانفسہن شیئا، یہ تمہارے زیر دست ہیں، تمہاری محتاج ہوتی ہیں، یہ ان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، باپ کے گھر سے آئی ہوتی ہیں، تمہارے رحم و کرم پر ہوتی ہیں. یہ لوگوں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. وَإِنَّكُمْ إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی امانت کے طور پر ان کو قبول کیا ہے. یہ اللہ کی امانتیں ہیں تمہارے پاس، ان سے حسن سلوک کرنا، پیار محبت کا رویہ اختیار کرنا، ان عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آنا. تمہارے ان پر حق ہیں، ان کے تم پر حق ہیں. تمہارا حق یہ ہے کہ جس بستر پر یہ تمہارے ساتھ سوتی ہیں اس بستر پر کوئی اور نہ لیٹنے پائے، اور ان کا حق یہ ہے کہ تم مارو گے نہیں ان کو. ہاں اگر نافرمانی کریں پہلے ان کو بستروں سے الگ کر دو، پھر بھی نافرمانی کریں تو مارو، لیکن اتنا نہیں مارو. وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اتنا نہیں کہ مار کر ہلکان کر دو، لٹ اٹھا کر شروع ہو جاؤ، نہیں، ہلکی ضرب لگاؤ. تھوڑا بہت کوئی اگر مارنا ہے تو مار لو، ورنہ ہاتھ ہلا رکھنا ہے. یہ اللہ کی امانتیں ہیں تمہارے پاس، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا. اگلی بات حضور نے ارشاد فرمائی لوگوں میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے ساتھ جڑ کر رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. قرآن حدیث کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. اگلی بات حضور نے فرمایا ایھا الناس لوگو اسمعوا قولی، میری بات سنو، واعقلوہ، اور پلے باندھ کے رکھو ان باتوں کو. تعلمن ان کل مسلم اخ لمسلم وان المسلمین اخوۃ، مسلمان کا بھائی ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. محبت، پیار، چاہت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا. حضور نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر ہتھیا لے، نہیں، وہ خود دے تو لے لو، ورنہ کسی کا مال زبردستی نہیں ہتھیانا. دل حسد نہیں کرتے 3 کاموں میں، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے دل کبھی اس پر حسد نہیں کرتے. حاکم وقت کو ازراہ نصیحت اگر کوئی بات کہتا ہے، حاکم وقت کو، وقت کے حکمران کو اگر کوئی نصیحت کرتا ہے اس کی خیرخواہی کے لیے، اس پر دلوں میں حسد نہیں ہونا چاہیے. اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جب تک جڑ کر رہو گے دلوں میں کینہ حسد نہیں پیدا ہوگا. اگلی بات حضور کی یہ تھی، ایک ایک جملہ حضور کا موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا. حضور فرماتے ومن تکن الدنیا نیتہ یجعل اللہ فقرہ بین عینیہ، جس بندے کو جو صرف دنیا کے لیے لگ جاتا ہے نا، دنیا کمانے میں، پیسہ، دولت، شہرت، اقتدار، منصب، کوٹھی، کار، بنگلے، جو دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے نا، خدا اس کی آنکھوں کے سامنے غربت کو رکھ دیتا ہے. ہر وقت سوچتا رہتا ہے دولت چلی گئی غریب ہو جاؤں گا، یہ چلا گیا تو کیا بنے گا، یہ ہو جائے گا تو کیا بنے گا. جس کے دنیا مطمع نظر بن جاتا ہے، جس کے سامنے دنیا آ جاتی ہے، پھر اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے غربت کو رکھ دیتا ہے. فمن تکن الآخرۃ نیتہ یجعل اللہ غناہ فی قلبہ، اور جس بندے کو جو آخرت کی سوچ رکھتا ہے نا، آخرت جس کا مطمع نظر بن جاتا ہے، میں نے خدا کی نافرمانی نہیں کرنی، آخرت لینی ہے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے دل کو بادشاہ کر دیتا ہے. اللہ، خدا اس کے دل کو بادشاہ کر دیتا ہے، اس کا دل غنی کر دیتا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میری بات کو سنا اور آگے لوگوں تک پہنچایا. حضور کی یہ بات سن کر، یہ بات پڑھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ویڈیو بنا کر لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں.
حضور نے فرمایا اللہ خوش رکھے، اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے اس بندے پر جس نے میری بات کو سنا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ، حضور نے دعا دی ہے، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَيْسَ بِفَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ۔ حضور نے فرمایا بعض اوقات سننے والا اتنی سمجھ نہیں رکھتا، وہ آگے جس بندے تک بات پہنچاتا ہے وہ زیادہ سمجھ رکھتا ہے اس سے۔ سننے والا اتنی فکر نہیں رکھتا، اتنی سمجھ دانش بوجھ نہیں رکھتا، جتنا جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے وہ زیادہ سمجھ رکھتا ہے۔ اگلی بات حضور نے فرمائی ارقاؤکم ارقاؤکم، غلاموں سے اس نے سلوک کرنا، غلاموں کا خیال رکھنا، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ آج انٹرنیشنل لا کے مطابق، ورلڈ آرڈر کے مطابق کوئی انسان دوسرے کو غلام نہیں بنا سکتا، سارے انسان آزاد ہیں۔ ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی سیٹ ہے، کوئی دکاندار ہے، اس کے نیچے ماتحت ہیں کام کرنے والے لوگ، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ غلاموں کو یہ سمجھ سکتے ہیں آپ، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرو، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ اس کے بعد حضور نے پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا وَأُوصِيكُمْ بِالْجَارِ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں پڑوسیوں کا خیال رکھنا، حتی اکثر، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں۔ صحابہ فرماتے اتنی بار حضور نے پڑوسیوں کا ذکر کیا، فَقُلْنَا إِنَّهُ سَيُورِثُهُ، ہم یہ سوچنے لگے کہ حضور اب اگلا جملہ یہ ارشاد فرمائیں گے پڑوسیوں کا وراثت میں بھی حصہ ہے۔ ہم یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ حضور یہ فرمائیں گے کہ پڑوسیوں کا وراثت میں بھی حصہ ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، پڑوسی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ تاکید حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کی کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، جو تمہارے پڑوسی ہیں، نیبر ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اگلی بات حضور نے ارشاد فرمائی ان اللہ قد ادى لكل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَصِيَّةُ لِوَارِثٍ، وارث کے لیے جس کا وراثت میں اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے اس سے زیادہ کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ جتنا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اتنا ہی حصہ رہے گا۔ بیوی مرتی ہے، شوہر کا اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ، اگر اولاد ہے تو چوتھائی حصہ۔ مرد مرتا ہے، مرد فوت ہوتا ہے تو عورت اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھائی، 1/4، 1/4۔ اگر اولاد ہے تو ثمن، 8واں حصہ، 1/8 عورت کا حصہ ہے۔ اور اولاد بیٹے بیٹیاں ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ وراثت، جس کا وراثت میں اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو کسی سے مانگ کر کوئی چیز لو اس کو واپس کرو، جو قرضہ لیا ہے اس کو واپس کرو۔ یہ ساری باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، اور حضور فرمانے کے بعد، ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد حضور کا آخری جملہ تھا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میں نے تمہارے تک دین کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، میں نے تم تک اللہ کی باتیں پہنچائی ہیں یا نہیں پہنچائی۔ وَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تم کیا جواب دو گے؟ اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا انہوں نے تم تک باتیں پہنچائی ہیں یا نہیں، حالانکہ خدا بہتر جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا قالوا نشہد انک بلغت وادیت ونصحت، حضور ہم اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا، صحیح طرح باتیں پہنچائی ہیں، اور آپ نے باتیں پہنچانے میں جو اخلاص کا مظاہرہ کیا، اخلاص کرنے میں حد کر دی ہے آپ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات کی نا، یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے آپ نے باتیں پہنچا دی، حضور نے ایسے انگلی آسمان کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں، لازمی اس کو سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی سنائیں۔
یہ وہ باتیں ہیں، یہ دین کا نچوڑ ہے، دین کا نچوڑ، خلاصہ جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میں نے یہ خطبہ اس لیے آپ کے گوش گزار کیا، حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش رکھے جس نے میری بات سنی اور پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ میں نے آج فریضہ ادا کیا، آپ تک بات پہنچائی۔ اللہ کریم میرے اور آپ سب کے لیے عمل کا راستہ آسان فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔